بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ود لقمان شاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین۔ مسلم لیگ کی مرکزی رہنما مریم نواز پاکستان پہنچ چکی ہیں اور ان کی آمد کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون میں جو بے یقینی کی کیفیت تھی وہ بھی ختم ہوئی، ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی شروع ہوئیں، اور ساتھ ساتھ ایک مسلم لیگ کے بڑے رہنما شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے استعفے کی خبریں بھی چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب مریم نواز لاہور ایئرپورٹ پہنچی تو راولپنڈی سے کوئی بھی تنظیمی عہدیدار ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ ہمارے ساتھ نون لیگ کے سینئر رہنما سجاد خان صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ پنڈی سے لاہور نون لیگی قیادت کیوں نہیں گئی مریم بی بی کے استقبال کے لیے؟ سجاد صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ نون لیگ میں آخر ایسے اختلافات کیا ہیں کہ اپنی قائد کے استقبال کے لیے بھی یہاں سے تنظیمی عہدیدار جو ہیں وہ لاہور نہیں گئے؟ بڑی مہربانی شاہ صاحب، آج آپ نے جس موضوع کو چھیڑا ہے میں آپ کا مشکور ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ راولپنڈی کی جو تنظیم ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں 10-15 سال سے آئی ہوئی ہے جو کہ باسوائے اپنے حلقۂ احباب اور اپنے ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اور جس کا نتیجہ 2013 کے الیکشن میں بھی آپ کے سامنے تھا کہ پنڈی میں، حالانکہ آپ جس گلی اور محلے میں چلے جائیں میاں نواز شریف کے شہدائی آپ کو ملیں گے، اور لوگ آج بھی، میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے آج بھی لوگ میاں نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں اور میاں نواز شریف کے پیچھے جان دینے کو تیار ہیں۔ لیکن کیونکہ اس تنظیم نے کارکنوں کو اتنا مایوس کیا ہے، بلکہ میں اپنی حد تک آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب جنرل الیکشن میں پوری پنڈی ڈویژن ہار گئی تھی تو اس وقت کوئی بندہ ضمنی الیکشن، کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی تھی، کسی بندے نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا، کوئی بندہ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اپنے قائد میاں صاحب کا حکم ہوا کہ آپ الیکشن لڑیں، ضمنی الیکشن ہم ان اپوز کسی صورت میں بھی راشد کو نہیں ہونے دیں گے، شیخ رشید کو۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں ایک کارکن کی حیثیت سے میں نے جب میاں صاحب کے فیصلے پہ لبیک کہا تو شکر الحمدللہ راولپنڈی کا ہر کارکن گلی محلے سے نکل آیا اور ہم نے شکست فاش دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر ریلوے جس نے بھرپور طریقے سے 20,000 نوکریوں اس وقت لوگوں کو آفر کی، لوگوں کے گھروں میں فارم پہنچائے ایک جیلی طریقے سے، اور فیاض الحسن چوہان جو وزیر اطلاعات و نشریات تھے پنجاب کے، انہوں نے بھرپور کمپین میں حصہ لیا، اور میں نے الیکشن آفس کو بائی ریٹن میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ ضابطہ اخلاق کے خلاف ہے کہ وفاقی و صوبائی وزراء میری کمپین میں، اور 1 مہینہ تھا میرے پاس، اور آپ دیکھیں اللہ کے کرم سے میاں نواز شریف کی اس جماعت نے اور میاں نواز شریف کے کارکنوں نے اپنے قائد کے لیے جس محبت کے ساتھ، اور ہم سرات سیٹ جیت چکے تھے، تقریباً 9,000 کی لیڈ تھی، جس کو رات کو آخری پیر میں صبح 4 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ نہیں جی آپ جیتے نہیں ہیں، آپ 300 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں میرا خیال ہے واحد میری سیٹ ہے جو 300 سے کوئی بندہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھیں بہرحال بدقسمتی ہماری یہ ہے نہیں، اب دیکھیں نا آپ کے پاس حنیف عباسی صاحب ہیں، سردار نسیم صاحب ہیں، آپ کے حاجی پرویز صاحب ہیں، نون لیگ کی میں قیادت کی بات کر رہا ہوں جو نون لیگ جن کے پاس راولپنڈی میں ہے، لاہور کیوں نہیں گئے؟ میں بدقسمتی آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آج بھی راولپنڈی میں، آج آپ تاریخ نوٹ کر لیں، آج 1 فروری ہے، آج بھی شام کو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ہے، یہ 5-7-8 آدمی ہیں جو بیٹھ کے گھر میں اپنے اور اپنے چند بندوں کو اپنے ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں، اپنے ہواریوں کو اور اپنے ساتھوں کو انہوں عہدیدار بنایا ہوا ہے۔ تنظیم نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں، اور وہی فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے نہیں، میں اور صرف ان کا ایک مشن ہے، کیونکہ میں نے ان کی کمر توڑی ہے اور میں نے ثابت کیا ہے جنرل الیکشنز میں یہ آ رہے ہیں، اور میں نے ضمنی الیکشن میں ثابت کیا ہے کہ اگر میاں صاحب صحیح بندوں کو ٹکٹ دیں، کارکنوں کو ٹکٹ دیں، میں باخدا الفن یہ بات کہتا ہوں کہ اتنی شکست فاش ہم دیں تحریک انصاف کو، شیخ رشید منہ دکھانے کے قابل نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ بندہ نامزد کرواتے ہیں، اور پھر ابھی مجھے یہ خدشہ یہ ہے کہ 19-20 کو جب مریم نواز صاحبہ یہاں تنظیمی دورے پہ آئیں گی تو یہی لوگ سامنے فرنٹ پہ بیٹھے ہوں گے، اور ہم لوگ جو کارکن ہیں جو ہمارے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مل نہیں سک رہے۔ ہمارے پاس بیوی اتنی مصروف ہیں، ابھی آئی ہیں انگلینڈ سے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں انگلینڈ گیا تھا، میں میاں صاحب سے وہاں ملا، میں نے ان کو سارے معاملات، انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم اب ٹائم لیں گے مریم بی بی سے پہلے، اور ان کو گوش گزار کریں گے کہ یہ چند آدمی 4-5-6 آدمی جو ہے انہوں نے تمام لوگوں کو پوری مسلم لیگ کو یرغمال بنایا، اور 2013
बुरी तरह शिकस्त हुई। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जब मैं ज़मीनी इलेक्शन लड़ा था, मुझे कहा सजाद मैंने 99 अरब रुपया रावलपिंडी पे खर्च किया है, कार्डियोलॉजी यहाँ बनाई, यूरोलॉजी बनाई, मेट्रो बनाई, दीगर, और उसके बावजूद हम एक MPA की सीट नहीं जीते। इसकी जिम्मेदारी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कारकुन इतने कमज़ोर हैं पिंडी में कि चंद लोगों की इजारादारी और आप लोग कुछ कर नहीं सकते। यार बस मसला ये है शाह जी कि मैं मिर्ज़ा मंसूर साहब, शकील अवान साहब और इस दीगर हमारे साथ कुछ चेयरमैन, हम वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब के पास सियालकोट अपना फैसलाबाद भी गए, हम उनसे कई बार मिले, मुतअद्दिद बार मिले। हमने कहा जी रावलपिंडी का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये तंजीम जो है ये नामनाद लोगों की तंजीम है, ये वर्कर नहीं है। देखें आप, मैं छोटी सी आपसे गुजारिश करता हूँ कि पिछले दिनों उन्होंने कन्वेंशन किया हमारी तंजीम ने रावलपिंडी में, जिसका नोटिस मियाँ साहब ने भी लिया। एक छोटे से हॉल में 300 बंदा भी, सब मिलकर 300 बंदा भी नहीं इकट्ठे कर सके। और मैंने इससे 6 महीने पहले मुशाहिदुल्लाह साहब का, जिसमें सब ने बाइकआउट किया, मैं मुशाहिदुल्लाह साहब का तहजीती रेफरेंस रखा, डॉक्टर अफनान साहब को मैंने इनवाइट किया, इन्होंने उनको भी मना किया कि आपसे उनके वालिद साहब का तहजीती रेफरेंस, तो उन्होंने कहा यार मैं किस तरह ना कर सकता हूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब को बुलवाया, वो वहाँ थे, सेनेटर तमाम, ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब थे, सलीम ज़िया साहब थे, दीगर साहब, पिंडी की तंजीम ने बाइकआउट। और वहाँ पे इतना बड़ा हजूम था कि वो हॉल फुल हो चुका था, और मेरे पास वो तस्वीर भी हैं। लेकिन ये देखें, ये यहाँ पे मैं फिर ये गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप इसी तरीके ये रवश रही तो मुझे अगला इलेक्शन भी जो है वो नज़र नहीं आता। इलेक्शन में PDM हिस्सा लेती है तो ये जो इख्तलाफात आप बता रहे हैं कि कारकुनों का अपनी पिंडी की क़यादत पे एतमाद नहीं है, तो इसका मतलब ये सीटें फिर आप लोग नहीं जीत सकते। मैं तो राना सनाउल्लाह साहब इस चीज़ के गवाह हैं। हमने अपना लगारी साहब के पास, वैस लगारी साहब के पास में बनी गाला गया, मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करें, आप अहदेदार हैं सूबाई, मेहरबानी करें हमारी रावलपिंडी पे थोड़ी सी नज़र करम करें। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि हम अपने कारकुनों की आवाज़ आगे पहुंचा सकते हैं। और ये लोग जो हैं, क्योंकि इनके रवाबित जो हैं वो ऊपर तक हैं, और ये उन रवाबित को कैश करवा लेते हैं। हम कारकुन टाइप बंदे हैं, अब टिकट हमें दिया, अल्लाह ने हमें जिला। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रावलपिंडी में टिकट दिए जाए, मैं शाह साहब आपको वसूख से कहता हूँ कि अल्लाह के करम से मुस्लिम लीग नून कभी मार नहीं खाती। और मुस्लिम लीग नून ये जो हमें शिकस्त हुई है जनरल इलेक्शन में पिछले में, उसमें तो चले ठीक है जुर्दू भी फिरा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो शिकस्त है ये मैं तस्लीम नहीं करता। अगर सही तरीके से कारकुनों को टिकट दिया जाए और कारकुनों को इज्जत दी जाए और सही कारकुनों को ओहदे दिए जाए। यहाँ आप मुझे बताएं, इन्होंने तहसीलों के दिए हैं, इन्होंने यहाँ पे यूसीज के दिए हैं। मुझे एक बंदा बताएं कि अगर वही लोग कन्वेंशन में आ जाते तो इनके पास हज़ारों आदमी होते, 150 बंदा 200 बंदा कन्वेंशन में नहीं था। मैं नहीं कहता, ये आप जितने भी कायदीन हैं हमारे, उनसे आप पूछ लें। आपकी बातों से तो ये लगता है कि मरियम नवाज का जो पिंडी में कन्वेंशन होना है वो नाकाम होगा। नहीं, कन्वेंशन इंशाल्लाह अगर हमें देखें ना, आज मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, आज शकील अवान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, आज दीगर हमारे यहाँ रावलपिंडी के चेयरमैन हैं उनको किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये अगर इन बंदों पर रहें, तो जैसे इन्होंने अभी पिछले दिनों कन्वेंशन किया है रावलपिंडी में, वो आपके सामने है, तस्वीर आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, गिन के बंदे बता देता हूँ कि कितने बंदे थे। अगर ये इसी तरह का रवश रखेंगे तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी कायद आएगी। हम तो देखिए जी, हम तो लाहौर तक गए, हम रावलपिंडी तक छोड़ने गए उनको, रावलपिंडी से गए, हम छोड़ने तक गए। और इंशाल्लाह ताला अगर हमें ये ऑन बोर्ड नहीं भी लेते, पहले भी उन्होंने कई ऐसे आपके पड़ोस में वज़ीर आज़म साहब तो यहीं रहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, तो उन तक आपकी शिकायत क्यों नहीं पहुंची? नहीं, हमारी पहुंच, मैं सच्ची आपको बात बताऊं कि हमारी सच्ची बात है, पहुंच नहीं है, इनकी पहुंच वहाँ तक है। हमारी पहुंच अब मरियम बीबी तक होगी इंशाल्लाह। मरियम बीबी को तमाम चीज़ें को गुजार करेंगे, और मुझे कभी यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो हम पे खसूसी मेहरबानी करेंगे, रावलपिंडी शहर पे करेंगे। खुदा के लिए इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमें कोई ओहदा दिया जाए, हम चाहते हैं जो कारकुन और जो जिस इलाके में बंदा रहता है, जिसकी उस इलाके में से है, उस बंदे को आप सदर बनाएं, उसको वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी। फिर उनसे पूछें कि भाई इस फंक्शन में आप क्यों नहीं आए, वजूहात क्या हैं। आप अपने जो है किसी को गिला गुजारी है, कोई किसी को शिकायत है तो उसकी शिकायत दूर करें। चाहे जाए कि आप बैठे हैं, जो नाराज़ है उसको दफ़ा करें, उसको आप, यार उन लोगों ने मार खाई है, उन्होंने मियाँ साहब की। मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि ये जो मरियम बीबी की तारीखें होती थी, आप तस्वीरें निकाल के देखें, रावलपिंडी की तंजीम का कोई बंदा किसी तारीख पे नहीं पहुँचा।
اور ہم اور کچھ ایسے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں میڈل بناؤں اور ان لوگوں کو جو بی بی کی تاریخ پہ، ہر تاریخ پہ، بارش میں، سردی میں، گرمی میں، آپ کی وہاں تو گرنے کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہمیں تھی، دیکھیں، ہمیں وہ وائرل، بلکہ ہماری جماعت کے لوگوں نے اس تصویر کو اور زیادہ اچھالا کہ دیکھیں جی، اور ان کو تکلیف ہی یہ سب سے زیادہ ہے کہ میں مریم بی بی کے ساتھ پوری کشمیر کمپین میں گلگت میں، بلتستان میں سکھر میں مریم کیوں ہماری قائد ہے، میں ان کے ساتھ جاتا رہوں. ان کو تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ بندہ، اس بندے نے کیا روش ڈالی، اور انہوں نے میرا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور میرا کارکن جو ہے انہوں نے مجھے سر پہ اٹھایا ہوا ہے راولپنڈی کے. صبح و شام میں لوگوں کے فاتحہ خوانی، میں دکھ اور درد میں جاتا ہوں. آج راولپنڈی میں اللہ کے کرم سے، میں یہ اللہ کے فضل سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی محنت کر دی ہے کہ مجھے اب ان کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ یہ تنظیم میرے ساتھ ہو یا نہ ہو. میرے ساتھ اللہ ہے، اور میرے ساتھ میاں نواز شریف اور میری قائد مریم نواز صاحبہ نے مجھے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. اچھا، ضمنی الیکشن کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، ہم تو تیار ہیں. ضمنی الیکشن اگر ہمیں پارٹی اجازت دے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم بالکل الیکشن کے تیار ہیں، لیکن ہم پارٹی کے پابند ہیں. پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہم اس فیصلے کے ابھی تک کوئی پابند ہیں. فیصلہ نہیں ہوا؟ ابھی تک ہمیں کوئی ایسا میرے کو ڈائریکشن نہیں ملی کہ آپ تیاری کریں یا یہ کریں، مطلب ابھی تک ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ملی. چلیں، شکریہ سر آپ کا. ناظرین، آج کے پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.